السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے اس ذات پر کچھ کہنے کی جسارت کی ہے، میں نے اس ذات پر کچھ کہنے کی جسارت کی ہے کہ جس کے دامن میں فرشتوں نے عبادت کی ہے۔ کس میں ہے یہ جرت کہ میرے آقا کے برابر آئے، کس میں ہے یہ جرت کہ میرے آقا کے برابر آئے، میرے آقا نے تو نبیوں کی امامت کی ہے۔ کہتے ہیں کہ اعتراف عظمت کے لیے بھی باعظمت انسان ہونا ضروری ہے۔ میں نے مصر کی روایتی بڑیا کی طرح یوسف علیہ السلام کی خریداری کا کئی بار عزم کیا، یعنی کئی بار دل نے چاہا کہ ماہ عرب کی سیرت پر کچھ کہوں، سیرت محسن اعظم امام الرسول امام الانبیاء، ان کی سیرت پر کچھ نہ کچھ لکھوں، ان کی حالات زندگی اس پر ہمیں معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ہمارے آئیڈیل ہیں، ہمارے ہیرو ہیں۔ لیکن چھوٹا منہ اور بڑی بات، ذرہ اور آفتاب کا فرق پا کر ہمت ہار دیتے تھے، لیکن اللہ پاک کی توفیق سے اب یہ جسارت کر رہی ہوں، تو اللہ پاک مجھے اس میں کامیاب فرمائے۔ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر میں پیدا ہوئے اس کا نام ہے مکہ المکرمہ۔ مکہ جس کا اصل نام بکہ ہے، یہ ساحل سمندر سے 60 میل دور پہاڑیوں میں ایک محفوظ مقام ہے کہ جس جگہ پر اللہ پاک کے حکم کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خدا کا سادہ سا گھر تعمیر کیا تھا، تاکہ لوگ یہاں جمع ہو کر اس گھر کی عبادت کر سکیں۔ اور اس گھر کی نہ چھت تھی، نہ دہلیز تھی، نہ دروازہ تھا۔ اس ارض پاک کی 4 دیواری بلندی میں 9 طول یعنی 9 گز تھی، طول میں 32 گز تھی، اور عرض میں چوڑائی میں 22 گز تھی۔ اس برکت والے گھر کی کشش دور نزدیک سے لوگوں کو کھینچ لائی، اور اس کے پاس پاک لوگوں کی ایک بستی آباد ہو گئی، اور وہ لوگ خانہ کعبہ کی، بیت اللہ کی اتنی عزت اور احترام کرتے تھے کہ اس کے قریب کوئی عمارت نہیں بناتے تھے، صرف خیموں میں ہی بسر اوقات کیا کرتے تھے۔ مکہ میں سب سے پہلے جس آدمی نے عمارت بنائی تھی اس کا نام تھا سعید بن عمر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب کچھ اس طرح ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، اور عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے فرزند ارجمند تھے۔ اس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جا کر ملتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا جو کہ ہاشم کے نام سے مشہور ہیں، تو اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہاشم سے ہی ہم اپنی بات کا آغاز کریں اور ان سے ہی ان کے مختصر حالات پیش کیے جائیں۔ ہاشم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا، یہ ایک بڑے معزز اور مالدار انسان تھے۔ یہ پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے مکے میں حاجیوں کو پانی پلانا، حاجیوں کو کھانا کھلانا، اس کا اہتمام کیا تھا۔ ان کا اصل نام عمر تھا، لیکن روٹی توڑ کر شوربے میں بھگو کر حاجیوں کو پیش کرنے کی وجہ سے ان کو ہاشم کہا جانے لگا، کیونکہ ہاشم کے معنی ہے توڑنے والا۔ اور یہی ہاشم وہ شخص ہیں
کہ جنہوں نے قریش کے لیے گرمی اور سردی کے 2 سالانہ تجارتی سفروں کا آغاز کیا تھا، بنیاد رکھی تھی۔ ان کے متعلق ایک اہم واقعہ یہ ہے کہ وہ تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے۔ راستے میں مدینے پہنچے، مدینہ جو اس وقت یثرب کے نام سے مشہور تھا۔ وہاں پر پہنچے تو وہاں قبیلہ بنی نجار کی ایک خاتون سلمہ بنت عمر سے انہوں نے شادی کر لی اور کچھ دن وہیں ٹھہرے، پھر اپنی بیوی کو حمل کی حالت میں ہی میکے میں چھوڑ کر ملک شام روانہ ہو گئے اور وہاں جا کر فلسطین کے شہر غزہ میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ادھر سلمہ جو کہ حمل سے تھی تو اللہ پاک نے ان کو بیٹا عطا کیا اور بیٹے کا نام انہوں نے شیبہ رکھا۔ شیبہ اس لیے رکھا کہ بچے کے بالوں میں کچھ سفید بال تھے، چاندنی تھی، تو انہوں نے اس لیے اس کا نام شیبہ رکھ دیا۔ اور یہی بچہ آگے چل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوئے۔ اور یہ عبد المطلب ایسے تھے کہ ان کا کافی عرصے تک کسی کو علم ہی نہیں ہو سکا، ان کے خاندان کو کوئی علم نہیں تھا کہ ہمارا بیٹا عبد المطلب بھی ہے، شیبہ بھی ہے۔ جو ہاشم ہیں ان کے کل 4 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، جن کے نام یہ ہیں: اسد، ابو سیفی، نزلہ، عبد المطلب، شفا، خالدہ، ضعیفہ، رقیہ اور جنتہ۔ جب ہاشم کا انتقال ہو گیا تو ہاشم کی جو ذمہ داری تھی، حاجیوں کو پانی پلانا، بیت اللہ کے سامنے بیت اللہ کا خیال رکھنا، تو وہ ساری ذمہ داریاں جو تھیں وہ ان کے بھائی مطلب کو سپرد کر دی گئی، ان کے حوالے کر دی گئی۔ اور مطلب جو تھے وہ بھی اپنی سخاوت میں بڑے مشہور ہوئے، بڑی خوبی اور اعزاز کے مالک تھے۔ ادھر عبد المطلب 10-12 برس کے ہو گئے تو ان کے چچا مطلب کو علم ہوا کہ میرا ایک بھتیجا بھی ہے، ہاشم کا بیٹا، تو وہ ان کو لینے کے لیے مدینہ روانہ ہو گیا۔ جب یثرب کے قریب پہنچے، مدینے کے قریب پہنچے اور اس شیبہ پر نظر پڑی تو فوراً آنکھوں سے آنسو آ گئے، پہچان لیا کہ یہ ہمارے ہی خاندان کا سرچشمہ ہے، ہمارے اس خاندان کا میوہ ہے۔ تو دل نے انگڑائی لی، انہوں نے اپنے بھتیجے کو اٹھا کر گلے لگایا اور اپنی سواری پر پیچھے بٹھا لیا کہ میں اسے مکہ لے جاؤں۔ لیکن شیبہ نے جانے سے انکار کر دیا کہ میں نے اپنی ماں سے اجازت نہیں لی، اپنی ماں سے اجازت لیے بغیر میں نہیں جاؤں گا۔ تو اس لیے مطلب جو تھے وہ ان کی ماں سے اجازت کے طالب ہوئے، اجازت لینے کے لیے گئے، مگر ماں اجازت نہیں دے رہی تھی۔ آخر مطلب نے یہ کہہ کر اسے رضامند کیا کہ یہ اپنے والد کی حکومت اور اللہ کے حرم کی طرف جا رہے ہیں، بیت اللہ کی دیکھ بھال اس کے سپرد کی جائے گی۔ اس پر ماں نے جانے کی اجازت دے دی اور مطلب نے انہیں یعنی شیبہ کو اپنے پیچھے بٹھایا اونٹ پر اور مکہ لے آئے۔ مکے والوں نے دیکھا کہ ایک غلام مطلب کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے، ایک لڑکا مطلب کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے، تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا یہ عبد المطلب ہے، عبد المطلب آ گیا، یعنی مطلب کا غلام آ گیا۔ تو مطلب نے کہا نہیں نہیں، یہ میرا غلام نہیں ہے بلکہ میرا بھتیجا ہے، میرے بھائی ہاشم کا بیٹا ہے۔ تو وہیں سے ہی پھر ان شیبہ کا نام عبد المطلب کے نام سے مشہور ہو گیا اور یہی آگے بڑھ کر پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان بنے۔ عبد المطلب کے بارے میں بیت اللہ کے تعلق سے کچھ اہم واقعات پیش آئے۔ ایک تو زمزم کنواں جو تھا اس کی کھدائی کا واقعہ پیش آیا۔ زمزم کنویں کی کھدائی کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ کیونکہ جرہم قبیلہ جو تھا، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد وہاں پر آباد ہوا تھا، تو وہ جاتے ہوئے وہاں پر اس کنویں میں اپنا ساز و سامان، قیمتی ساز و سامان وہاں پر رکھ کر کنویں کو اوپر سے انہوں نے بند کر دیا تھا، بالکل نام و نشان ان کا ختم کر دیا تھا۔ تو اب اللہ پاک نے عبد المطلب سے یہ کام کروایا۔
عبد المطلب نے خواب میں دیکھا کہ انہیں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور خواب میں ہی انہیں اس کی جگہ بھی بتائی گئی۔ انہوں نے بیدار ہونے کے بعد کھدائی شروع کر دی تو آہستہ آہستہ چیزیں برآمد ہونا شروع ہو گئی۔ جو بنو جرہم قبیلہ جو تھا وہ وہاں پر دفن کر کے گیا تھا، یعنی کچھ تلواریں تھیں، کچھ زرہیں تھیں، سونے کے 2 ہرن تھے۔ تو عبد المطلب نے تلواروں سے کعبے کا دروازہ بنایا، سونے کے دونوں ہرن جو تھے وہ بھی دروازے میں ہی فٹ کر دیے اور حاجیوں کو زمزم پلانے کا بندوبست کیا۔ کھدائی کے دوران جب زمزم کنویں کی کھدائی ہو رہی تھی تو اس دوران یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ جب زمزم کا کنواں سامنے آ گیا، نظر آنے لگا، تو قریش نے آ کر عبد المطلب سے جھگڑا شروع کر دیا اور کہنے لگے کہ ہمیں بھی کھدائی میں شریک کرو۔ عبد المطلب نے کہا میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ پاک نے مجھے ہی اس کام کے لیے مخصوص کیا ہے۔ لیکن قریش کے لوگ باز نہ آئے اور جھگڑا بڑھتا گیا، بڑھ گیا جھگڑا، اور فیصلہ ہوا ان کا کہ ہم بنو سعد کی ایک کاہنہ عورت ہے اس کے پاس جائیں گے، اسے ہم اس بات کا فیصلہ کروائیں گے۔ اور لوگ مکے سے روانہ ہو گئے اس کاہنہ عورت کے پاس جانے کے لیے، لیکن راستے میں پھر اللہ پاک نے ان کو کچھ ایسی علامات دکھائیں کہ وہ سمجھ گئے کہ زمزم کا کام جو ہے یہ قدرت کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کے ساتھ ہی اس کو خاص کیا ہے، اس لیے ان کو راستے سے ہی پلٹنا پڑا۔ اور اس موقع پر ہی پھر عبد المطلب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان ہیں، انہوں نے یہ نظر مانی تھی کہ اللہ پاک مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے، ہماری ایک خود کی جماعت بنے اور وہ سب کے سب 10 میرے بچے جو ہیں وہ جوان ہوں، توانا ہوں، اس عمر کو پہنچے کہ میرا بچاؤ کر سکیں، ہم ان قبیلے کے ساتھ مل کر ان کا ہم اپنا بچاؤ کر سکیں۔ تو اللہ پاک اگر مجھے 10 بیٹے عطا فرمائیں گے تو میں ایک لڑکے کو، ایک اپنے بیٹے کو خانہ کعبہ کے پاس قربان کروں گا۔ یہ نظر مان لی تھی انہوں نے۔ تو میرا خیال ہے کہ آج کی ویڈیو اتنی کافی ہے، آگے انشاءاللہ ہم واقع فیل آتا ہے تو اس طرح وہ اگر بیان کرنے لگی تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی اور آپ لوگ دیکھو گے نہیں۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر دیں تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے حوالے سے تمام ایپیسوڈ جو ہیں وہ بروقت آپ تک پہنچ سکیں، اور لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور کمنٹ سیکشن میں بھی ضرور بتائیے گا کہ یہ میری کوشش کاوش آپ کو کیسے لگی۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔